محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کسی صاحب نے سوال کیا ہے کون سے اعمال کرنا چاہیے اور کون سے اس رات میں، اسی طریقے سے اس رات کے بعد والا جو دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت کئی احادیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، اگرچہ تمام روایتیں جتنی بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ تمام روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید دوسری احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کا ضعف اور اس کی کمزوری یہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت بہرحال ثابت ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے اور کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ اس رات کے اندر کہیں بھی نہیں ملا۔ بعض حضرات نے اس رات کے لیے خاص عبادات مقرر کر رکھی ہیں، مثلا اتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں اور فلاں رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے۔ یہ سب بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نہ اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین تبع تابعین سے، اور نہ ہی بزرگان دین میں سے کسی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ بدعت ہے اور یہ دین میں ایک نئی چیز کو پیدا کرنا ہے، داخل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات اس رات میں نوافل کی جماعت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کو بھی دھیان رکھا جائے کہ یہ بھی بے اصل ہے، اس لیے کہ نوافل کے اندر تنہائی مقصود ہے۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ، یعنی جن نمازوں کی جماعت کا ذکر احادیث سے ملتا ہے، مثلا فرض نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، اسی طریقے سے رمضان کے اندر وتر کی جماعت ہے، اور صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، اسی طریقے سے جنازے کی نماز، یہ چند نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر جماعت ہونی چاہیے، ان کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے نوافل ہیں اور جتنی سنتیں ہیں، سب کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنہا پڑھنا یہ مقصود ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ نوافل کو گھر پر پڑھنا چاہیے اور گھر پڑھ کر آنا چاہیے، لیکن چونکہ لوگ گھروں پر سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے مسجد میں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، فرض نماز کے لیے آئیں، تو نماز کی جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو گھر پر پڑھنا چاہیے، چونکہ نوافل کے اندر تنہائی مقصود ہے۔ بہرحال اس رات میں بھی ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں پر جتنا ہو سکے اتنی نوافل پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ باقی اس کے علاوہ نوافل کی جماعت کرنا یا شور و شغب کرنا یہ سب غلط ہے۔ بہرحال یہ رات یہ فضیلت کی رات ہے، اس رات میں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ باقی
جو فضولیات اور بدعات شروع کر دی گئی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ مثلا اس رات کے اندر حلوہ بنانے کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حلوہ پکانا یہ تو کھانے کی چیز ہے، پورے سال کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس رات میں ضروری سمجھنا اور شب برات کی وجہ سے ہی بنانا یہ غلط ہے اور بدعت ہے اور یہ رسم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے کوئی خاص چیز بنانا اور اس کو ضروری سمجھنا کہ اس دن میں یا اس رات میں ہم یہ چیز بنائیں گے اور اس رات کی یا اس دن کی فضیلت ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے دین نام ہے حدود کی حفاظت کا، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ جو احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ اپنی منمانی کرنا، اپنی عقل کو اس میں داخل کرنا اور جو عقل کہہ دے اس پر عمل کرنا، اس کا نام دین نہیں۔ تو چونکہ اس رات کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، حلوہ پکانا یا شور و شغب کرنا یا اجتماعی شکل میں نوافل کا اہتمام کیا جانا، تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی عبادت کرنا یہ ثابت ہے، اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ اگلے دن کا روزے کا کیا حکم ہے، تو احادیث کے پورے ذخیرے میں صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اگلے دن کا تم روزہ رکھو، اور یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے اس روایت کی بنا پر بہت سے علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس دن کے روزہ رکھنے کو نہ سنت قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مستحب قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ چونکہ پورے شعبان میں روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کا روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، یہ 3 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا، عام طور سے رکھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھی ناغا بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ان 2 وجوہات کی بنا پر روزہ رکھتا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک اس وجہ سے کہ 15 تاریخ یہ ایام بیز میں سے ہے۔ اب اگر کوئی ان دونوں وجوہات کی بنا پر روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ بعض حضرات اس دن کے روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات تو اس سے آگے بڑھ کر 13، 14، 15 یہ 3 دن کے روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ 3 دن کے روزے رکھنا یا 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یا اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو عار دلانا، اس سے یوں کہنا کہ تم نے تو بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا، یہ سب غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شب برات یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر قبرستان جانے کا مسئلہ کہ بعض لوگ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، اس رات وہ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر شور و شغب کرنا، لہو لعب میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور اسی طریقے سے طرح طرح کی بدعات کو انجام دینا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں اس رات میں،
ابھی میں نے بتایا تھا کہ دین نام ہے حدود کی حفاظت کا، یعنی جو حدود شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے قائم کر دی ہیں انہی کے اندر رہ کر عبادت کرنا، انہی کے اندر رہ کر دین پر چلنا، اس کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنا، اپنی عقل کی پیروی کرنا، اس کا نام دین نہیں۔ تو جتنا ثابت ہو اتنا ہی عمل کیا جائے، اس سے زیادہ کریں گے وہ بھی غلط، اس سے کم کریں گے وہ بھی غلط۔ اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے تو اس نیت سے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان گئے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر سال اہتمام سے جاتے ہیں، جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں اور اکیلے گئے ہیں، اس لیے اگر جانا ہے تو ایک تو کبھی کبھی جایا جائے اور پھر فردن اکیلا جایا جائے، جماعت کی شکل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی کبھار قبرستان بھی چلے جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر جو بدعات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ کسی بھی روایت میں مذکور نہیں ہے، لہٰذا کسی خاص طریقے سے عبادت میں اپنے آپ کو لگانے سے بچنا چاہیے۔ اور اگلے دن کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یا اس کو سنت سمجھنا، واجب سمجھنا، فرض سمجھنا، یہ سب غلط ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔